کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کا بھی احترام ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی اس تمام کتابوں کا احترام بھی ضروری ہے۔ جی علامہ صاحب، انبیاء اور رسل کا احترام تو ہم پر فرض ہو گیا اور وہ بہت ضروری کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن انبیاء اور رسل کے ساتھ ساتھ وہ کون سی ہستیاں ہیں، وہ کون سی شخصیات ہیں جن کا احترام اسلام ہم پر فرض کرتا ہے؟ انبیاء اور رسل کے بعد احترام والدین کا اور استاد کا ضروری ہے۔ ویسے تو اس سلسلے میں ایک تفصیلی ہدایات ہیں۔ والدین کا احترام اور استاد کا احترام اسلامی نقطہ نظر سے ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس میں بہت ضروری ہے۔ استاد کے بارے میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا، من تعلمنی حرفا فهو مولائی، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا وہ میرا مولا ہے۔ کیا بات ہے! سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا کہ وہ استاد ہی ہوتا ہے جو انسان کو مٹی سے اٹھا کے بلندیوں کی مقام پر اور عظمتوں پر اور رفعتوں پر پہنچا دیتا ہے۔ استاد کے بارے میں اس کا احترام بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ وہ جو استاد ہے معاشرے میں معلم ہے، وہ در حقیقت نبوت و رسالت کے مشن کی تکمیل کی محنت کرتا ہے، کیونکہ اسلام کا سب سے پہلا مقصد جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو صاحب ایمان ہے، اور وہ ڈالتا ہے انسانیت کو ظلمات سے نور کی طرف۔ یا وہ جو صاحب ایمان ہیں لوگ، وہ رب کی تعلیمات اور رب کی دیے ہوئے علم کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی ہے بے شمار مقامات پر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا صاحب علم انسان اور بے علم انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ استاد کی، معلم کی حیثیت اور احترام معاشرے میں اس لیے ضروری ہے کہ وہ در حقیقت اخلاقی، انسانی اور روحانی اقدار سے نسل کو روشناس کراتا ہے۔ اور قرآن پاک میں کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے انسان کو قرآن سکھایا، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے انسان کو تخلیق کیا، رحمان نے انسان کو علم سکھایا، رحمان نے انسان کو بیان سکھایا۔ تو گویا معلم جو ہوتا ہے وہ در حقیقت مقصد انسانیت کی تخلیق کا جو مشن ہے اس کی تکمیل کے لیے مشغول ہوتا ہے۔ وہ در حقیقت انسان کو اس کی اصل منزل دکھانے کی محنت میں ہوتا ہے۔ اس لیے استاد کا احترام بہت ضروری ہے، اور ماں باپ کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ احترام والدین پر میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے دیتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی بات ہو گئی جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ایسی کہہ دی جو سیدنا ابو ہریرہ کو اچھی نہ لگی۔ تو آپ غصے سے نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا کر دے، یا مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ایسا نہیں کرنا، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے، میں آپ کے بارے میں جب میری والدہ بات کرتی ہے تو میں اسے سن کے ایسا نہ ہو کہ برداشت نہ کر پاؤں، تو پھر آپ دعا فرما دیں اللہ اسے ہدایت نصیب فرما دیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مکمل فرمائی۔ میں مسجد نبوی سے تیز تیز چلتا ہوا گھر پہنچا، اور جب میں گھر پہنچا میں نے دروازے پر دستک دی، آواز دی، تو میری ماں نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ میں تھوڑی دیر دروازے پر ٹھہرا تو میری ماں نہا کر کپڑے بدل کر دروازے پر آئی اور کہتی ہے کہ مجھے ساتھ لے چلو اس نبی کے پاس جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ کیا بات ہے! فقہائے کرام نے فرمایا ہے
کہ اگر باپ شراب پیتا ہو تو بیٹے کو حق نہیں کہ اسے شرابی کہہ کے پکارے، بلکہ اگر سمجھانا بھی چاہتا ہے تو بڑے مناسب اور بڑے اچھے طریقے سے جا کر بیٹھے اور بیٹھ کے کہے کہ ابا جی یہ جو عادت ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی باپ اور ماں کے اندر اگر کوئی برائی بھی دیکھے تو اس کو اس انداز سے نہ کہے کہ جس میں ان کے احترام کے منافی پہلو نکلتا ہو. گویا انبیاء اور رسل کی تعلیمات سے جو احترام معاشرے میں سب سے زیادہ ضروری ہے اس شخصیت کا کہ جس کے ذریعے سے آپ اس دنیا میں آئے، اور اس کے بعد اس شخصیت کا جس کے ذریعے سے آپ نے منزل انسانیت کو پہچانا اور اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچانا، اور وہ معلم ہے، استاد ہے. احترام رسول کے حوالے سے آپ اگر ہمیں یہ فرمائیے گا کہ بہت سے صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کس طرح کیا کرتے تھے، ان کی چند جھلکیاں اگر آپ ہمیں دے سکیں تو. جی یہ ضروری بھی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ احترام کس طرح کرنا ہے. ایک تو قرآن نے بیان کیا ہے سورۃ الحجرات میں کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا کرو تو آگے نہ بڑھا کرو، پیچھے ہٹ کے چلا کرو. جب میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے بات کیا کرو تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو. جی. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے جائیں تو انہیں باہر کھڑے ہو کر دروازے پر آواز دے کے نہ بلایا کرو حتیٰ کہ وہ خود باہر تشریف لے آئیں. ایک تو یہ قرآن نے بیان کیا ہے. اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا رسل اور انبیاء ان کا ساری کائنات میں سب سے بڑھ کے احترام ہے، سب سے بڑھ کے احترام، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ سب کا احترام ہے. مگر یہاں یہ ضروری ہے کہ ہم احترام کریں، اور اللہ جو ہے جو اس کائنات کا خالق ہے اس کی عبادت ہے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور رسل اور انبیاء کا حق ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. آپ نے چند جھلکیاں پوچھی. احادیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرتے وقت نیچے بچھ جاتے تھے، اور صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ہاتھ، پھر ہاتھوں پر ہاتھ، پھر ہاتھوں پر ہاتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو مبارک کا پانی ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں پر گرتا تھا. صحابہ سے پوچھا کہ آپ اس پانی سے کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پانی اپنے چہروں پر ملتے ہیں. اور کیونکہ ہاتھ بہت زیادہ ہوتے تھے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے